بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بدشاہ بنت حنہ کے بطن سے تھے، جو بدشاہ کے اوریا کی بیوی تھی۔ بعد شہید ہونے اوریا کے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے نکاح میں لائے تھے۔ کہتے ہیں اسی کے بطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جامع التاریخ اور قصص الانبیاء سے لکھا ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک صندوق لائے اور کہا، اے داؤد علیہ السلام، اپنے بیٹوں سے کہہ کر پوچھیں ان سے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، جو کر سکا خلافت و سلطنت تو اس کو ملے گی۔ تب انہوں نے تمام بنی اسرائیل اور 15 بیٹوں کو اپنے بلا کے ایک جگہ جمع کر کے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کہو تو اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے، جو کہہ سکے گا کہ اس کے اندر کیا ہے اس کو میں اپنا ولی کروں گا اور وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور سارے جہاں کا بادشاہ ہوگا۔ کسی سے اس کا جواب نہ ہوا سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ سب بھائیوں سے چھوٹے تھے لیکن باپ کی خدمت بچا لائے اور کہا، اے بابا جان، اگر حکم ہو تو عرض کریں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے بیٹا کہو۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کے اندر ایک انگشتری اور ایک چابک اور ایک خط، یہ تینوں چیزیں ہیں اور کچھ نہیں۔ جب صندوق کھول کے دیکھا تو وہی 3 چیزیں پائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تینوں چیزیں معجزے سے ہیں، جو خاتم جو ہیں دہشت کی ہیں، اللہ نے بھیجی ہیں۔ جو شخص اس کو ہاتھ میں رکھے گا، جو چاہے گا اسے حاصل ہوگا، اور جب اس پر نگاہ کرے گا جو کچھ دنیا کے بیچ میں ہے، مشرق سے مغرب تک، بھلا برا مخلوق کا ہوئے گا، اور ہوش و طیور، پرندوں چرندوں، مور بار ہوا جتنے ہیں، سب اس کے تابع فرما ہوں گے۔ اور یہ چابک جو ہے دوزخ کا ہے۔ جو شخص صاحب چابک سے باغی ہوگا، اطاعت نہ کرے گا، جب صاحب چابک اس پر ارشاد کرے گا، وہ چابک خود بخود جا کے اس کو معذب کرے گا۔ خبر ہے کہ وہ چابک نہ تھا، دور باش تھا۔ جو باغی ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چابک اس کو معذوب کر کے لاتا، کہتے ہیں کوئی اس چابک کو ڈر کے مارے نہ چھوتا سوائے مالک کے، کیونکہ بغیر استعانت کے غیر کے لوگوں پر عذاب کرتا۔ اور کہا، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھو اس خط کے اندر کیا لکھا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کوئی اس کا حال دریافت نہ کر سکا سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ کہا، اس کے اندر 5 مسئلے ہیں، وہ یہ ہیں، ایمان، محبت اور عقل اور شرم اور طاقت۔ پھر پوچھا، ہر کام کا کام و قرار بدن میں کس جگہ ہے؟ وہ جو مقام ایمان ہے محبت کا دل ہے، اور مقام عقل سر، اور مقام شرم آنکھ، اور مقام قوت ہڈی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں کہی، تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ کیا، اور وہ خاتم سلطنت کی ان کی انگلی میں پہنائی، اور وہ چابک ان کے ہاتھ میں دیا اور ان کو تخت پر بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت سلطنت پر اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے، انگشتری سلطنت کی انگلی میں رکھی، لوگوں سے کہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح فرمایا، اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا، یعنی نبی اور بادشاہ ہوا باپ کی جگہ۔ اور کہا سلیمان علیہ السلام نے، اے لوگوں، سکھلائے گئے ہم بولی ہر جانور کی، اور دیے گئے ہم ہر چیز سے جو چیز دنیا میں درکار ہے۔ اللہ نے مجھ کو عنایت فرمائی، تحقیق یہ البتہ دی ہے بزرگی۔ ظاہر ہے جب سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا، ہوا پر چلتا تھا، تمام پرندے ہوا کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کے پروں کا سایہ کرتے،
اور فوج آدمیوں کی داہنی طرف، فوج پروں کی بائیں طرف، اور سب دیو پیچھے کھڑے ہوتے، اور ہوش و طیور تمام چپ وراثت پیش و پس گرد بگرد حلقہ باندھ کے ان کے ساتھ چلتے تھے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرماتے ہیں، اور اکٹھے کیے گئے واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے، پس وہ مسل با مسل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر سب لشکر چلتا، باد سوا اس کو لے کر چلتی، شام سے یمن اور یمن سے شام 1 مہینے کی راہ آدھے دن میں پہنچاتی اور لے آتی۔ چنانچہ حق کے سبحان تعالیٰ نے فرمایا ہے، مسخر کیا واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کو، صبح کی سیر اس کی 1 مہینہ تھا اور شام کی سیر اس کی 1 مہینہ تھا، اور بہایا ہم نے واسطے اس کے 1 چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے ایک لوگ تھے کہ خدمت کرتے تھے آگے اس کے پروردگار کے حکم سے۔ ترجمہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ نے نکال دیا یمن کی طرف، اور اس کو سانچوں میں ڈھال کر باسن برتن دیگے بڑی بڑی بناتے لشکر کے موافق کھانا پکتا اور بٹتا، اور فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں، پھر ہم نے تاج کی اس کی بات چلتی اس کے حکم سے، نرم نرم جہاں پہنچا چاہتے کہتے ہیں کہ جس جگہ مال دفینہ رفینہ رہتا، زمین وہاں ہانکتی آواز دیتی، اے سلیمان علیہ السلام جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لیجئے، اپنے کام میں لگائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیواؤں کو حکم کیا، گنج زمین سے اور موتی جواہرات دریا اور خشکی سے لا کے جمع کیے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور تابع کیا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شیطان ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے، کہتے ہیں ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے آدمیوں کو، تو سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر لیتے، یا بند کر کے دریا میں ڈال دیتے، یا زمین میں دفن کر دیتے، بلکہ بعض دیو اب تک قید میں ہیں۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان عالی شان پرتکلف ایسا بنوایا ہوا تھا کہ طول و عرض اس کا 36 کوس کا تھا، اینٹیں اس کی سونے چاندی کی تھیں، اور یاقوت و زمرد جڑے تھے اس میں۔ 700 کو شک 700 حرموں کے واسطے اور 300 کو شک 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ مفسروں نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہر شک کو اپنی بیویوں اور حرموں کے پاس جا کے سب سے جمع کرتے، اور ایک جانب ایک مکان عالی شان کے ایک کو شک بنوایا تھا، ایسا کہ درازی اس کی 12 کوس تک تھی۔ ایک کو شک پر آپ کے تخت کا جلوس تھا، طول اس کا 3 کو، سب ہاتھی دانت کے لال اور فیروزہ اور زمرد سے مرصع کیا تھا، اور گردا گرد اس کے سونے کی اینٹیں لگائی تھی، اور 4 کونے پر اس کے درخت چاندی اور ڈالیاں اس کی سونے کی، اور پتے اس کے زمرد سبز کے لگائے تھے، اور ہر ڈالی پر توتی اور طاؤس بنا کے اس کے پیٹ کے اندر مشک اور عنبر بھرا تھا، اور خوشی انگور کے لالو یاقوت کے لگے تھے، اور نیچے تخت کے دائیں بائیں 1000 کرسی سونے چاندی کی لگی تھی، اس پر بڑے بڑے آدمی اور پڑی سب بیٹھے تھے، اور پشت ان کی دیو پڑی غلام سب کھڑے رہتے، اور ہر وہ جانب تخت کے 2 شیر زمرد کے بنائے تھے، اور 2 ستون یاقوت کے، اس پر 2 کبوتر سونے کے رکھے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں تخت اور جانوروں کو دیو نے طلسم سے بنایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھے جب تخت پر پاؤں رکھتے، ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا، طاؤس اور طوطی اپنے پر پھیلا دیتے، اور ان سے خوشبو مشک اور عنبر کی نکلتی، اور وہ 2 شیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سرنگو رہتے، اور کبوتر اس ستون سے اس ستون پر اڑتے اور بیٹھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کے توریت پڑھتے اور مخلوقات پر حکمرانی کرتے۔
سب کی بولی سمجھتے، تاج شاہی جب سر پر رکھتے، تمام پرند ہوا کے تحت اوپر معلق ہوا پر ان کے سر پر چھاؤں کرتے اور دیووں کو فرماتے کہ بساتے فرش زربفت کا بچھاویں، اور اس کے کنارے نہریں جاری تھیں اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں، عابد سب اس میں عبادت کرتے اور ابر کو حکم کرتے، دینگے بھر بھر کے پانی دے جاتا، اور ان کے باورچی خانے میں ہر روز 70 ڈھیریاں نمک کی خرچ ہوتی اور 700 بوجھے پر مرغ باورچی خانے سے نکال کر پھینک دیتے۔ باوجود اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اتنے بڑے نعمت خانے سے کچھ نہیں کھاتے، خدا کے حکم سے زنبیل سیتے، اس کو بیچ کے اپنے ہاتھ سے آٹا جو کا پیس کے روٹی پکا کے ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار درویش غریب کے ساتھ مل کر کھاتے اور شکر نعمت خدا کا بجا لاتے، مناجات کرتے اور کہتے تھے الہی میں درویشوں میں شامل ہوں، بادشاہوں کے ساتھ بادشاہ اور پیغمبروں میں ایک پیغمبر ہوں، یہ تیری نعمت کا شکر کہاں تک بیان کروں، سبحان اللہ، اور کہتے الہی میں گناہ گار ہوں، تو رحم کر۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے حال پر بھی رحم کرے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔